السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 43 سے 47 تک کا سبق پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تمہیں علم ہو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور نہ حالت جنابت میں، الا عابری سبیل، مگر عبور کرنے والے ہوں راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھر تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، عفوا غفورا، بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا. علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو اوتوا نصیبا، دیے گئے کچھ حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم گمراہ ہو جاؤ راستے سے. واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ دوست، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار. من الذین، کچھ ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدل ڈالتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سن تو غیر مسمع، نہ سنایا جائے، وراعنا، اور کہتے ہیں راعنا، لیم بالسنتہم، موڑتے ہوئے اپنی زبانیں، وطعنا فی الدین، اور طعن کرتے ہوئے دین میں، ولو انہم، اور اگر بلا شبہ وہ، قالو کہتے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور ہمیں دیکھیے، لکانا خیر لہم، تو یقیناً ہوتا بہت بہتر ان کے لیے، واقوما، اور درست تر، ولیکن لعنہم اللہ، اور لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے ہی. یا ایھا الذین، اے لوگو جو اوتوا الکتاب، دیے گئے ہو کتاب، آمنو، تم ایمان لاؤ، بما، اس کے ساتھ جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، مصدقا لما، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی، جو معکم، تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہاً، یہ کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، فنردھا، پھر ہم انہیں لوٹا دیں، علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں پر، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم کیا ہوا، یعنی اٹل ہے.
یہاں پہ ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا. اب ہم بڑھتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف. اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اب اس آیت میں دیکھیے جو اس کا پہلا حصہ ہے اس آیت کا کہ اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. اچھا دیکھیے یہ جو حکم نازل ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. یعنی شراب کے حرام ہونے سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھنے لگے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو. گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا تھا. پھر جب مکمل طور پر جو شراب ہے اس کی حرمت بعد میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جو منع کر دیا گیا ہے کہ شراب نہیں پینی، لیکن یہ جو حکم ہے کہ نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ نماز کے، تو یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کرو. جو یہاں پہ کہا گیا کہ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، نشے کی حالت میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا بندہ کیا بول رہا ہے، تو فرمایا گیا تھا کہ نماز اس صورت میں پڑھو جب کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا بول رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ نماز کے لیے جو طہارت ہے، پاکی ہے، وہ ضروری ہے. آگے فرمایا ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے. اب اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ اگر ہم مسافر ہیں تو مسافر کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لیں، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر جا کر بھی مت بیٹھو. البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑ جائے تو گزر سکتے ہو، چونکہ بعض صحابہ کے مکان اس طرح سے ہوا کرتے تھے کہ ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر انہیں جانا پڑتا تھا. تو اسی بات کے پیش نظر یہ رخصت دی گئی کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو مسجد میں جا کر بیٹھو نہ، نماز نہ پڑھو. ہاں اگر ضرورت کے تحت تمہیں مسجد سے گزرنا پڑے ناپاکی کی حالت میں تو تم گزر سکتے ہو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے. پھر فرمایا اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بتا دیا تیمم کا یہاں پہ حکم ہمیں ملتا ہے، چونکہ نماز کے لیے تو طہارت فرض ہے، ضروری ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے تو پاکی کا ہونا ضروری ہے. اب عام حالت میں جب ہم پاک ہوتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں اور پھر اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی ناپاک ہے، جنبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے تو اسے وضو سے پہلے غسل بھی کرنا ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے عموماً جو پاک طہارت والا شخص ہوتا ہے وہ صرف وضو کر کے اپنی نماز شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک شخص جو ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کو تو غسل کرنا ضروری ہوگا. اب وہ کسی ہی وجہ سے ناپاک ہو، خواہ اس کو احتلام ہو گیا ہو، خواہ اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہو یا کوئی اور وجہ ہو. فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی کو وضو کے لیے نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے یا پھر جنابت کے غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا
یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ اگر پانی کا استعمال کیا تو وہ مرض مزید بڑھ جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان صورتوں میں تم تیمم کر سکتے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میں غزوہ بنی مستلق میں اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار عاریتاً لے گئی تو ہار کہیں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ نماز کا وقت آ گیا، وہاں پانی نہ تھا اور لوگ باوضو نہ تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی، یعنی پتہ یہ چلا کہ جب پانی میں اثر نہ آئے تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ وضو کے لیے ہو یا پھر غسل کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم سمجھتے ہیں تیمم کا طریقہ کیا ہوگا۔ تیمم کا طریقہ جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے وہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، کوہنیوں تک ضروری نہیں آتا، اور پھر منہ پر پھیر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیممی ضربۃ للوجہ والکفین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیمم کے بارے میں کہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، یعنی جو ہم تیمم کریں گے تو ایک ہی مرتبہ ہاتھوں کو زمین پہ مارا جائے گا، اور پھر ایک مرتبہ اس کو ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ، اور پھر اس کے بعد ان ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اس دوران میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگا لی جس طرح چوپایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر پھونک ماری، یعنی کہ زائد مٹی تھی اس کو اڑایا۔ پھر آپ نے بائیں ہتھیلی سے داہنے ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح فرما لیا۔ تو اس طرح یہ غسل کا تیمم کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر جنبی ہو جاؤ تو پھر تم اس طرح سے وضو بھی کر سکتے ہو اور نماز پڑھ سکتے ہو، غسل کے لیے بھی یہ تمہیں کافی ہوگا۔ غسل جنابت کا جو طریقہ ہوتا ہے، بخاری کی حدیث آتی ہے کتاب الغسل میں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنا چاہتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، یعنی جس برتن میں پانی ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں ٹب یا بالٹی وغیرہ ہوتا ہے جس میں ہم پانی ڈال کر رکھتے ہیں، تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں میں 3 پلو لے کر اپنے سر پر پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔ یعنی یہ غسل کا طریقہ ہوتا ہے غسل جنابت کا، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ اب اگر چونکہ اس میں پانی کا استعمال کیا گیا، اب ہم آ جاتے ہیں اگر پانی نہیں مل رہا تو قرآن و حدیث ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ہم کیا کریں غسل کے لیے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص سیدنا عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ عمار بن یاسر نے سیدنا عمر سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب ہم دونوں ایک سفر میں جنبی ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے اللہ کے نبی سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اتنا ہی کافی تھا، پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور ان کو پھونک دیا، پھر منہ اور دونوں پہنچوں پر مسح کیا۔ یعنی پتہ ہی چلا کہ غسل کے لیے بھی تیمم کافی ہو جائے گا، غسل جنابت کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی تیمم کافی ہوگا جب ہم پانی میں اثر ہمیں نہ آئے یا پھر کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ اگر پانی کا استعمال کیا تو وہ مرض ہمارا بڑھ جائے گا۔ اللہ نے یہ حکم مسافر اور بیمار کے لیے رکھا، یعنی وہ بیمار کہ اگر اس نے وضو کیا یا غسل کیا تو پانی کی وجہ سے اس کا وہ مرض بڑھنے کا خدشہ ہو تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور مسافر جو لفظ ہے وہ عام ہے،
کہ اس نے چاہے لمبا سفر کیا ہو یا مختصر کیا ہو، اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقیم ہے، یعنی اپنے ہی گھر میں موجود ہے اور پانی نہیں ہے، تو کیا وہ شخص تیمم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو تیمم وہ شخص بھی کر سکتا ہے جو مقیم ہے، اپنے گھر میں موجود ہے لیکن پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ نے خاص طور پر مسافر کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مسافر کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ جو گھر میں ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو انتظام وہ کر ہی لیتا ہے، لیکن جو گھر سے باہر ہوتا ہے اس کے لیے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے خاص طور پہ اللہ نے یہاں پر مسافر کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ قضائے حاجت سے آنے والا اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، اگر ان دونوں کو بھی پانی نہیں مل رہا تو یہ دونوں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جو صعیدن طیبہ کہا، اس سے مراد پاک مٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ پانی میں اثر نہ آئے تو پاک ہونے کے لیے وضو کے لیے مٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے، ان آیات سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دین میں کتنی آسانیاں ہیں۔ دین تنگی کا نام نہیں ہے۔ ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں، سیدنا جابر کہتے ہیں ہم ایک سفر پر نکلے، تو اسی دوران اس سفر میں ہمارے ایک ساتھی کے سر پر ایک پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اب اسی دوران اسے احتلام ہو گیا، یعنی وہ ناپاک ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے؟ چنانچہ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے اس کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا، اللہ انہیں غارت کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہوتا ہے۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ یعنی دیکھیے کتنی آسانی، زخمی ہے، کوئی مسئلہ ہے، پٹی بندی ہے، زخم میں پانی جانے سے غسل کریں گے یا وضو کریں گے، پانی جائے گا تو زخم جو ہے وہ بڑھے گا، مزید تکلیف بڑھے گی، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ تم مسح کر لو پٹی کے اوپر سے۔ لہٰذا دین میں تنگی نہیں، دین میں آسانی ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو پھر ان آسانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور نہ کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا، جس سے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی رائے حق سے بہک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب جو یہاں پہ کہا گیا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، تو کچھ حصہ اس لحاظ سے کہ علماء یہود نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، اور جو باقی رہ گئی تھی کتاب اس میں تحریف و تبدل کیا کرتے تھے، اپنے پاس سے تبدیلیاں کیا کرتے تھے، اسے کچھ کا کچھ بنا ڈالتے تھے۔ اور ان جو علماء یہود تھے، ان کی تمام تر دلچسپیاں کس پہ تھیں؟ قابلیتوں پر اور ظاہری الفاظ پر، لفظی بحثوں پر، یعنی دل سے وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ دینداری، ان کا دل دینداری سے خالی تھا، صرف زبانی طور پر ظاہر کر رہے ہوتے تھے اور خود بھی الجھ رہے ہوتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے الجھا رہے ہوتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ فرمایا یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کی کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں سمعنا و اطعنا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا کے بجائے اگر وہ سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہو اور بہت درست بات ہوتی، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ اب ان میں ماں سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہود کی شرارتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو یہود اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس آیت میں ان کی 3 طرح کی حرکتوں کا تذکرہ فرمایا۔
نمبر 1 یہ کہ جب وہ کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے تو سمینا کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، مگر آہستہ آواز سے یا دل میں عصینا کہتے، یعنی ہم مانیں گے نہیں کہہ دیتے۔ یہ اطاعنا کے لفظ کو ہی زبان کو مروڑ کر اس طرح بیان کرتے کہ وہ اطاعنا کے بجائے عصینا نکلتا کہ ہم تو نافرمانی ہی کریں گے۔ نمبر 2 جو حرکت ان کے بیان کی گئی کہ وہ اسمع یعنی ہماری بات سنیں، جب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی، کچھ پوچھنا درکار ہوتا تو اسمع کہتے اور ساتھ ہی غیر مسمع بھی دل میں کہتے، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ، اس طرح کی بات کہہ دیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3 بات جو کہی گئی، کبھی اسمع کے بجائے رائنا کہتے اور زبان کو مروڑ کر اس طرح کرتے کہ رائنا کر دیتے، یعنی ہمارے چرواہے کہہ دیتے تھے۔ پھر آپس میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ فی الواقع نبی ہوتا تو اسے ہماری ان باتوں پر اطلاع مل جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایسی شرارتوں اور خباثتوں سے جو خبردار کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جو لوگ اپنی ضلالت میں درجہ پختہ ہو چکے ہیں، ضد اور ہٹ درمی میں بہت حد تک جا چکے ہیں، اے نبی ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آگے اللہ کہتے ہیں، اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں یا تم پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈال دی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے ہی رہتا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں، تمہارے جو یہ کام ہے نا، تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا کہ تم ایمان لے آتے، اس کتاب کی بھی تصدیق کرتے جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، ایسی پھٹکار ڈال دے جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے جرائم اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ تمہیں وہی سزا دینی چاہیے جو اصحاب سبت کو دی گئی تھی کہ اللہ نے انہیں بندر بنا ڈالا تھا، یا اللہ تمہاری شکلوں کو بگاڑ ڈالے، انہیں مسخ کر دیں، یا تمہارے چہرے پشتوں کی طرف موڑ دیے جائیں، یا پھر تمہیں بھی بندر بنا دیا جائے۔ لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایسی عذابات، ایسی ذلت سے دوچار ہونے سے پہلے تم ایمان لے آؤ۔ یہاں پر جو لفظ آیا فنا ردھا علی ادبارہا، اس کے 2 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو انہیں بندر بنا دے، یا اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں ترقی اور خوشحالی دے رکھی ہے، اللہ تمہیں اس سے الٹ کر غلامی اور اسیری کے دن دکھا دے، تم غلامی میں زندگی گزارو، تم پریشانیوں میں زندگی گزارو، اللہ تمہیں اسی طرح لوٹا دے جس طرح تم پہلے زندگی گزار رہے تھے، اور عرب سے نکال کر پھر سے تمہیں بے سر و سامانی اور ذلت کی حالت میں ملک شام کی طرف لوٹا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ پیشن گوئی ہوئی بھی تھی، جو پیشن گوئی کی گئی تھی یہ دور نبوی اور عہد فاروقی میں حرف بحرف پوری ہو گئی تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تھے تو اپنے چولہے چکی تک اپنے سروں پر اٹھائے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 طرح کے عذابوں کا تذکرہ فرمانے کی، یا تو تمہیں تمہاری اسی خستہ حالی اور غلامی اور رسوائی کی حالت میں اللہ لوٹا دے، یا پھر تم پر ایسا عذاب بھیج دے کہ جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب سبت پر آیا تھا اور انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں سے بچنے کے لیے تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم اللہ کی بات مان لو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اپنی زندگیوں کو سنوار لو، قرآن پر عمل کر لو۔ اگر تم نہیں مانو گے تو جان لو تمہارا بھی انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کر سکتا ہے جو پہلے لوگوں کا ہوا، کہ تمہیں یا تو اسی ذلت کی طرف لوٹا دے اللہ رب العالمین، یا پھر تمہیں بندر بنا دے، ذلیل و خوار کر دے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی ان آیات کا آیت نمبر 47 سورہ نساء تک کا ترجمہ تفسیر سمجھ لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنے، سمجھنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ اس قرآن کو اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا تریاق بنا دے، اور اس کے پڑھانے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.